آیت کو جب ہوش آیا تو گھر میں بہت لوگ تھے۔ آیت گھبرا کر جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے سے نکلی تو دیکھا خاندان کے لوگ جنہیں وہ اتنا جانتی نہیں تھی۔ محلے کی عورتیں سب رو رہے تھے۔ آیت کام گئی، جانے کیا ہوا ہے۔ وہ سوچ رہی تھی کس سے پوچھے جب پیچھے سے وردہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آیت نے پیچھے مڑ کر دیکھا جو رو رہی تھی۔ اس نے بے چینی سے پوچھا جب وردہ اس کے گلے لگی۔ آیت انکل آنٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ دونوں موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ وردہ اسے بتا رہی تھی جو ساکت رہ گئی تھی۔ آیت میری بہن کچھ بولو۔ آیت نے اسے دیکھا، پھر اشارے سے اپنے ماں باپ کا پوچھا۔ وردہ اسے اپنے ساتھ لے آ گئی۔ بڑے لاؤنج میں ہی دونوں کا جنازہ پڑا تھا۔ کل ہی تو اس کے ماں باپ صحیح سلامت گھر سے گئے تھے اور آج۔ آیت نے سسکی لی، پھر آگے بڑھ کر دونوں کا باری باری کانپتے ہاتھوں سے کپڑا ہٹا کر چہرہ دیکھا اور سسک اٹھی۔ تدفین ہو گئی تھی۔ سب افسوس کر کے جا رہے تھے مگر وہ چپ بیٹھی رہی، نہ بات کر رہی تھی نہ کسی کو دیکھ رہی تھی۔ آیت بیٹا چلو اپنے ماموں کے ساتھ، اب یہاں کچھ نہیں رکھا۔ آیت کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کے ماموں بولے۔ آیت نے ان کی بات پر انہیں دیکھا، پھر نفی میں سر ہلاتی اٹھ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ 2 دن گزر گئے مگر اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی تو ماموں تک ہار کر واپس کراچی چلے گئے۔ جاتے جاتے اس کی خالہ جو بیوہ تھی اور ان کے ساتھ ہی رہتی تھی ان کے پاس ہی چھوڑ دیا۔ آیت بیٹا اٹھو، نہا دھو کر فریش ہو جاؤ جب تک میں کھانا لگاتی ہوں۔ خالہ پیار سے بال سہلا کر کچن میں چلی گئی۔ آیت اٹھی، الماری سے کپڑے لیے اور باتھ روم کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولنے ہی لگی تھی جب اپنے پیچھے کسی وجود کو محسوس کیا۔ آیت تو بھول گئی تھی، 2-3 دن سے وہ بھی نہیں دیکھا، اور اب آیت نے آہستہ سے دروازے کا لاک چھوڑا۔ جب وہ اس کی پشت سے لگا، آیت کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آہستہ آہستہ اس نے اس کے بال آگے کیے جو پوری کمر پہ پھیلے ہوئے تھے۔ آیت نے کانپتے لبوں سے پڑھنا چاہا جب باری ہاتھ اس کی کمر پر رینگتا ہوا اس کے ہونٹوں تک آیا اور بہت سختی سے منہ کو دبایا۔ آیت کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس سے پہلے اس کا دم نکلتا کمرے کے دروازے پر کٹکا ہوا۔ وہ جو بھی تھا بہت جلدی سے دور ہوا۔ آیت کانپتی ہوئے نیچے گری۔ ارے کیا ہوا آیت؟ خالہ بھاگی ہوئی اس تک پہنچی۔ اس کا چہرہ دیکھا تو گھبرا گئی۔ اس کے ہونٹ اور ناک سے خون نکل رہا تھا۔ توڑی پر لمبا سا کٹ تھا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کون آیا تھا یہاں مجھے بتاؤ؟ خالہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھام کر پوچھ رہی تھی جو روئے جا رہی تھی۔ اچھا رونا بند کرو، میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ خالہ نے آیت کے آنسو پوچھے، پھر ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا جو ٹھنڈا برف ہو رہا تھا۔ آؤ یہاں بیٹھو۔ آیت نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بہت خوفزدہ ہو چکی تھی۔ وہ شیطان اپنی شیطانیت پر اتر رہا تھا۔ آیت نے جلدی سے دوپٹہ اپنے سر پر لیا اور تکلیف کی پرواہ کیے بغیر قرآنی آیتیں پڑھنے لگی۔ چلو آ جاؤ، لاؤنج میں بیٹھتے ہیں۔ خالہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گئی۔ اس کے زخموں پر دوائی لگائی۔ کچن سے پانی لا کر اسے دیا جسے ایک ہی سانس میں پی گئی۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ یہ کیسے ہوا؟ خالہ اس کے ساتھ بیٹھی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پوچھ رہی تھی جو چاروں طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا تم کسی سے ڈر رہی ہو؟ خالہ نے سرگوشی نما آواز میں پوچھا۔ آیت نے ان کے سوال پر انہیں دیکھا اور اسباب میں سر ہلایا۔ کس سے؟ کون آیا تھا؟ آیت نے اشارے سے بتانا چاہا جب خالہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھے سمجھ نہیں آئے گا۔ ٹھہرو۔ خالہ اٹھنے لگی جب آیت نے ہاتھ پکڑ کر روکا۔ ان کے دیکھنے پر آیت نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، نہیں جا رہی، چلو تم کھانا کھا لو۔ اب کی بار آیت کھڑی ہوئی اور اشارے سے سونے کا کہنے لگی۔
آج کل ویسی ہی اسے نیند بہت آنے لگی تھی۔ چلو صحیح ہے، آرام کر لو، خالہ کہہ کر کمرے میں جانے لگی۔ آیت بھی پیچھے ہی گئی۔ خالہ سمجھ گئی وہ ان کے کمرے میں سونا چاہتی ہے۔ تم لیٹ جاؤ، میں عشاء کی نماز پڑھ لیتی ہوں۔ آیت نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ گھبراؤ مت، میں تمہارے پاس ہی پڑھوں گی۔ وضو کر کے آتی ہوں، تم لیٹ جاؤ۔ وہ اسے کہہ کر باتھ روم چلی گئی۔ آیت جلدی سے بستر پہ لیٹی اور بلینکٹ سر تا پیر اوڑھ لیا۔